بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ 5ویں صدی ہجری اور خلافت عباسیہ کا دور۔ گیلان کے ایک جنگل میں دریا کے کنارے ایک نوجوان عبادت میں مشغول تھا۔ آبادی سے دور تنہائی میں وہ یہاں اس لیے چلا آتا تھا کہ یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ اس عالم میں نہ جانے کتنے پہر گزر گئے، محویت ٹوٹی تو وہ اٹھ کر دریا کے کنارے ٹہلنے لگا۔ کئی روز اس نے کچھ کھایا بھی نہ تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک دریا کی مچلتی ہوئی موجوں کے دوش پر ایک خوش رنگ سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ نوجوان نے خیال کیا کہ یہ سیب قدرت نے اس کی ضیافت کے لیے بھیجا ہے۔ نوجوان نے ہاتھ بڑھا کر وہ سیب اٹھا لیا اور لذت کام کا سامان کیا، لیکن سیب کھاتے ہی اسے ایک آواز آئی کہ اس سیب پر تمہارا کیا حق ہے؟ کیا تم اس سیب کے مالک سے کھانے کی اجازت لے لی ہے؟ نوجوان نے چاروں طرف دیکھا، لیکن کوئی آواز دینے والا اسے دور دور تک نظر نہ آیا۔ اب اس نے جان لیا تھا کہ یہ ضمیر کی آواز ہے۔ ضمیر کی اس آواز نے اسے سخت بے چین کر دیا تھا۔ اس کی یہی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد سیب کے مالک کی خدمت میں پہنچے اور جیسے بھی ممکن ہو اس سے معافی طلب کرے اور ضمیر کی اس خلش سے نجات پائے جس نے اس کا سکون اور آرام غارت کر دیا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ دریا کے کنارے اسی سمت روانہ ہو گیا جس طرف سے وہ سیب بہتا ہوا آیا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد آخر اسے ایک باغ نظر آیا جس کے سیبوں سے لدی ہوئی شاخیں دریا کی لہروں کو چوم رہی تھی۔ نوجوان کو یقین ہو گیا کہ وہ سیب اب اس نے کھایا ہے وہ اسی باغ کے مالک کا ہے۔ اتنے میں اسے کچھ فاصلے پر ایک عمر رسیدہ شخص نظر آیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں تسبیح تھی اور ہونٹ ذکر الہی کے باعث مسلسل متحرک تھے۔ اس سفید ریش بزرگ کے نورانی چہرے نے نوجوان کے دل کو متاثر کیا اور اس کی قدم تیزی سے اس کی جانب بڑھنے لگے۔ قریب جا کر اس بزرگ کو سلام کیا اور پوچھا، اس باغ کا مالک کون ہے؟ سفید ریش بزرگ بولے، باغ کا حقیقی مالک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لیکن اس نے اپنے فضل سے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ میں اس باغ کی دیکھ بھال کروں اور اس کے خوش ذائقہ میووں سے فائدہ اٹھاؤں۔ بزرگ کی ان باتوں سے نوجوان سمجھ گیا کہ باغ کا وہ مالک جس کی تلاش میں وہ کئی گھنٹوں سے سرگردہ تھا یہی ہے۔ اس لیے اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا، محترم بزرگ، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے۔ اب چاہتا ہوں کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس کی قیمت چکاؤں اور ضمیر کی اس خلش سے جس نے مجھے بے چین کر رکھا ہے نجات پاؤں۔ بزرگ نے سر سے پاؤں تک اس خوبصورت نوجوان کو دیکھا۔ اس کے روشن چہرے پر بے پناہ نور تھا۔ وہ فوراً بھانپ گیا کہ یہ راہ حق کا مسافر ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے اس کے پاس بھیجا ہے۔ بولے، میاں صاحب زادے غلطی کی ہے تو سزا کے لیے بھی تیار ہو۔ میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، نوجوان نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس غلطی کی معافی کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم کچھ عرصہ یہاں باغ میں میرے ساتھ رہو اور میری خدمت کرو، اور دوسری شرط پر نوجوان کی اس بات پر بزرگ بولے، دوسری شرط پہلی شرط کی تکمیل کے بعد بتاؤں گا۔ ضمیر کی خلش سے نجات پانے کے لیے نوجوان اس بزرگ کی خدمت میں رہنے لگا۔ کئی سال اس طرح گزر گئے۔ اسی دوران بزرگ نے بھی اس نوجوان کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دی۔ جب خدمت گزاری کے یہ 12 سال گزر چکے تو ایک روز نوجوان نے بزرگ سے واپسی کی اجازت طلب کی۔ بزرگ بولے، تمہیں یاد ہے میں نے غلطی کی معافی کے سلسلے میں 2 شرطیں رکھی تھیں۔ تم نے معافی کی پہلی شرط احسن طریقے سے پوری کر دی، لیکن دوسری ابھی باقی ہے۔ آپ فرمائیے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ نوجوان بولا، شاباش، تو سنو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری گونگی، بہری، نابینا، لولی لنگڑی بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ بزرگ کی یہ شرط سن کر سخت پریشان ہوا۔ وہ گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ نفس نے کہا، بوڑھے کی بات نہ مانو اور ناحق اپنی زندگی عذاب نہ بناؤ۔ پھر خیال آیا کہ گزشتہ 12 برسوں میں اس نیک بزرگ نے جس انداز سے مجھے تربیت دی ہے اور نفس کشی کی تعلیم دی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس کی کسی بات کو رد نہ کیا جائے۔ نوجوان دیر تک اندرونی انکار تسلیم کی کشمکش میں مبتلا رہا، لیکن بالآخر اس نے نظریں بزرگ کے قدموں کی جانب جھکا دیں۔ بزرگ نوجوان کو اپنے گھر لے گیا۔
خود خطبہ نکاح پڑھا اور دونوں میاں بیوی میں رشتہ ازدواج قائم ہو گیا۔ نوجوان کمرہ عروسی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی بیٹھی ہے۔ نوجوان اسے دیکھتے ہی الٹے پاؤں واپس آ گیا اور بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا شیخ، میری دلہن میں تو آپ کی بیان کردہ کوئی بات نہیں ہے۔ بزرگ مسکرائے اور فرمایا، میاں صاحبزادے، الفاظ کے معنی پہلو بھی تو ہوتے ہیں۔ تمہاری یہ دلہن بحری ان معنوں میں ہے کہ اس نے تم سے قبل کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، اور گونگی ان معنوں میں کہ اس نے آج تک کسی نامحرم سے بات نہیں کی، اور لولی لنگڑی یوں کہ اس نے آج تک کبھی گھر کے چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا۔ نوجوان حیرت سے بزرگ کا منہ دیکھتے رہ گیا۔ بزرگ نے آگے بڑھ کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، آپ تم جب چاہو اپنے گھر واپس جا سکتے ہو، تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ جائے گی، یہ باغ بھی اب تمہاری ملکیت ہے۔ ضمیر کی خلش پر 12 سال تک اس بزرگ کی خدمت میں رہنے والا نوجوان، جس کا نام سید موسیٰ ابن عبداللہ تھا، جو بعد میں اپنی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ ام الخیر کے ساتھ گیلان کے قصبہ نیف میں رہائش پذیر ہو گئے، جس کے بطن سے اسلام کا وہ عظیم فرزند پیدا ہوا جس کو دنیا آج شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، اور وہ بزرگ جنہوں نے 12 برس تک ان کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیا، سید عبداللہ تھے۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ ہمیں ان بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح انہوں نے اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھا، ہم بھی ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر سکیں۔ آمین۔